بلڈنگ فلانس کا 2-4 لاکھ روپیہ جن کے 7-8 لاکھ روپے بن گئے, 90% مکان غریبوں کے بن گئے ہیں, بک گئے ہیں. سوری, جب 300-350 روپے کی بوری تھی اور بکے اس وقت ہیں جو 200-250 روپے کی بوری ہے, جب سریا آدھی قیمت پہ آ گیا کیونکہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. آپ یہ اربوں روپے کے جس پہ جو دیکھیں, یہ ٹی وی بڑا حساس ہے, ایک دفعہ الزام لگ جائے اس کی صفائی نہیں ہوتی. میں تو آپ ان کو بلائیں. دیکھیں آپ جن لوگوں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں ان کو بلائیں, جو الزام لگانے والا ہے ان کو بلائیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اب یہ سیاست اس ملک میں ایسی ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں سیاست کا مسئلہ کیا ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. آپ نے کہا ہمارے دوست لوگ ہیں, کیونکہ دوست لوگ ہیں, ان سے پوچھیں. جب بابر احمان صاحب نے لسٹ دیکھیں, میری گزارش نام لیا, لسٹ آپ جا کے نکال لیں. یہ سیاستدان کیوں اٹھائے گا یہ مسئلہ؟ دیکھیں سیاستدان کیوں کھاتے میں, دیکھیں آپ ان سیاستدانوں کو بلائیں نا جن پہ الزام ہے, آپ ان کو بلائیں, کہیں جی آگے صفائی دیں, 4 شیٹ کا ایک پروگرام کریں. شیخ صاحب آپ کے حلقے کے لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں اگر 10,000 قرضہ میرے حلقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ میں قرضہ شرزہ میری لائن نہیں ہے. آپ نہیں, شیخ صاحب جس آدمی نے 10,000 یا 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا اپنا گھر بنانے کا, اس کی کون آواز ہے؟ اس کو چھوڑ دیں گے. آپ کے کہنے پہ کیا اس کو کوئی چھوڑے گا؟ اس بیچارے کا ضمانتی کوئی نہیں ہے جو یہاں 5,000 روپے کا بل. کسی کو احساس ہے کہ لوگ بجلی کی ایک بل کے 2 انسٹالمنٹ کرانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں کروا سکتا. کسی کو احساس ہے کہ سوئی گیس کی 2 انسٹالمنٹ نہیں ہو سکتی؟ آپ نے ہمیں بٹھایا ہے یہاں اربوں روپے کی باتیں آپ کرنے جا رہے ہیں. یہ کسی اربوں روپے میری اور ان غریبوں کی جیب سے جاتے ہیں نا جی. ہمارا ٹیکس تو کوئی نہیں معاف کرتا. صحیح ہے, ہمارے قرضے تو کوئی نہیں معاف کرتا. صحیح ہے, لیکن جب بڑے لوگوں کی بات ہمیں تو دیتا کوئی نہیں. شاید ہم بھی ایسے کوئی باتیں کریں, ہمیں تو دیتا کوئی نہیں. اگر ہمیں دیا ہوتا کسی نے تو ہم بھی شاید کچھ کاشف صاحب کھوچا شوچا مار. جی میاں صاحب, میاں آصف سعید صاحب. جی کاشف صاحب, میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ, یہ سرکاری ڈاکیومنٹ ہے جس میں 16.5 بلین کا رائٹ آف ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا, اسٹیٹ بینک گورنر نے دستخط کیے ہوئے ہیں, آپ شوکت عزیز اور عشرت حسین کو بلائیں اور پوچھیں کہ آپ نے 16.5 بلین رائٹ آف کیوں کیا. شوکت عزیز اب آتا ہے یہاں, اسی وقت لوگ بلاتے ہیں جب چلا چکا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, اب کئی لوگ کہتے ہیں جی فلانے کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ. اس وقت نہیں صاحب, عشرت حسین ابھی یہی ہے پاکستان میں. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ اس سے بلا کے پوچھیں کہ 16.5 بلین میں آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں, یہ کیا تھا, کس طرح ہوا جی؟ اس کی تو بتائی گئی ہوگی. نہیں, ایک منٹ, یہ جس طریقے سے بول رہے ہیں, کچھ ذمہ داری ان کی بھی تھی کہ انہوں نے اس طرح کے قرضے کیوں دیے, پھر ان قرضوں کی مانیٹرنگ انہوں نے کی یا نہیں کی, کیا وہ قرضے جو تھے وہ سیکیورڈ تھے یا نان سیکیورڈ تھے, یہ بھی تو آپ معلوم کریں نا. اگر ڈیفالٹ ہوا ہے یا وہاں پر بیڈ ڈیٹس ہیں تو اس میں مینجمنٹ کا بھی قصور ہے. یہ اس طریقے سے فلانٹ کر رہے ہیں کاغذ کو اور ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں. ذمہ داری تو ان لوگوں کے اوپر ہے کہ پاکستان میں بڑا آدمی توڑی کی بوریاں رکھ کے اندر مارٹگیج کرا دیتا گودام میں, گودام بھی کہتا جی بینک کے ہی گودام میں رکھ دیا, اسی کا کرایہ کہتا جی چاول ہے اس پہ قرضہ لے لیا, پھوٹی پہ قرضہ لے لیا, اندر وہاں توڑی اور کوئی اور چیزیں بھر دیتا ہے, روئی اور چیزیں بھر دیتا ہے. دیکھیں اس ملک یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ شیخ صاحب یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں نہیں, لیکن یہ میاں صاحب, میں اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب آپ کے پاس, میاں صاحب یہ ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کس طرح وہ جیسا فوزیہ صاحبہ نے سوال اٹھایا کہ بینک کیا کرتا ہے اس کیس میں جب آپ کے پاس آتا ہے کہ جی آپ ان کو لون دیں, آپ لوگ لون دیتے ہیں کیوں اس طرح کے لوگوں کو؟ مینجمنٹ بھی ملی ہوتی ہے. ہاں صحیح, آوے کا آوائی بگڑا ہے, ڈائریکٹرز جنہوں نے اپروو کیا لون وہ بھی ملے ہوتے ہیں. اسکیپزم, یہ بھاگنے کا طریقہ ہے کہ جی مینجمنٹ ملی ہوئی تھی یا وہ ہے نا آڈیٹرز ملے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ آپ کا جو سربراہی تھی, آپ کی وہاں پر لیڈرشپ تھی, تو آپ نے اس چیزوں کو کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ میرے سربراہی میں یہ ہوا, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 21 بلین کا چونا لگ چکا ہے سرکار کو. There is always face behind a case. تم شور نہ بچاؤ, تم گھر جاؤ. There is always face behind a case and nobody is looking towards case, everybody is looking towards face. And there is a face in every default. وہ چہرہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے قرضہ دیتے ہیں, اس کے گھر جا کے قرضہ دیتے ہیں. سیگل والوں کی فیملی کو پتہ نہیں کتنے قرضے کتنے بینکوں سے ملے, کس کے کہنے پر؟ ویسے تو ہمیں نہیں معلوم کس کے کہنے پہ یا کس کے کہنے پہ نہیں ملے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بینکوں کا جو اپنا کام ہے وہ بھی درست نہیں ہے. یہ بڑے آرام سے پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں, ہائی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, لیکن ان سے پوچھیں ان کی کارکردگی کیا ہے. جی آپ فرسٹ ویمنز بینک کے آپ ذرا قرضہ جات دیکھیں, آپ بینک آف پنجاب کو دیکھیں, اٹ از ٹوٹل ڈیزاسٹر. جی آصف صاحب,
جی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری جب اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ یہ تھا کہ NDFC بینکرپٹ ہو چکا تھا. شوکت عزیز صاحب نے کہا بھئی دیکھو جا کے کتنا ڈیمیج ہوا ہے. میں نے جب اس کی بیلنس شیٹ پڑھی 1999 دسمبر کی بیلنس شیٹ میں دکھا رہے تھے $500 billion پازیٹو نیٹ ورتھ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کو بتایا کہ جناب 21 بلین نیگیٹو نیٹ ورتھ ہے. دیکھیں سر میں بطور انڈسٹری منسٹر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مال گاڑیوں پہ لوگوں کو شناختی کارڈ لے کے آتے تھے جو زراعتی قرضے اور دوسرے قرضے تھے. بیچارہ غریب کاشتکار اس کو سمجھ نہیں ہوتی تھی, یہاں اترتا تھا ایگریکلچر بینک میں انگوٹھے لگاتا تھا, ریلوے ٹرین پہ واپس نہیں بھیجتے تھے یہ فیوڈلز, اس کو مال گاڑی پہ کاغذ بھیجتے تھے اور کیش لینے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک میں بیٹھے ہوتے تھے. بعد میں یہ بھی قرضے معاف ہوئے. یہ قرضے معاف ہوئے, صحیح. کیوں معاف ہوئے یہ قرضے؟ کون کون شامل ہے میاں صاحب؟ میں آپ سے آخری سوال, کون کون شامل ہے قرضے دینے میں اور کون کون شامل ہے قرضے معاف کرنے میں؟ NDFC کی حد تک جو بات ہے تو جتنے چیئرمین تھے مجھ سے پہلے ان میں انویریبلی 70-80% انوالو تھے اس فراڈ میں. جیسے میں نے بتایا عباسی صاحب, This is a very non-professional answer. Why is it a non-professional? This is a very non-professional کاغذ answer. ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو اگر انہوں کوئی نے شخص کسی بینک کا سربراہ ہے جو انہوں نے لون دیا وہ سارے اپنے لسٹڈ ہیں. پریڈیسیسرز پہ سارا بوجھ نہیں ڈالے. لگے گا 20 ارب روپیہ میڈم, اگر 20 ارب روپے 20 ارب روپے دیکھو اگر چیف جسٹس صاحب نے 1971 کی لسٹ مانگی تو یہاں تو سینکڑوں 100-200 ارب کی بجائے یہاں 600-700 ارب نکل آئے گا, کیونکہ زیادہ قرضہ تو اسی دور میں گیا جو چیف جسٹس صاحب نے اب منگایا ہے. اس ملک میں تو لوگ نوچ کھائیں گے جب کسی کو پتا لگا کہ فلانے نے, ہمیں تو 200 روپے پہ سگار پہ نہیں جیتے دیتے تھے, 2 کلو کا گوشت نہیں معاف کرتے لوگ. کہتے ہیں جی 2 کلو گوشت جا رہا ہے لال ویلی میں, اور یہاں پہ تو جو لوگ سینکڑوں اربوں روپے جنہوں نے لیے ہیں, لوگ تو سیاستدان سے اور 1971 کی لسٹ آ گئی کاشف صاحب اور یہ نکل آئے گی. دیکھیں ہر کوئی آدمی پہلے چیف جسٹس کو یہ کہتا ہے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, جب وہ ذرا وہ ڈنڈا آتا تو ریکارڈ. اب یہ 1971 کا لسٹ نکلے گا, اس ہمام میں آدھی دنیا پاکستان کے شرفا آپ کو ننگے نظر آئیں. میاں عامر سعید صاحب, آخری سوال میرا آپ سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کس قسم کے پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ شوکت عزیز نے بلا کے آپ کو کہا کہ معاف کرو قرضے, جس کے بھی قرضے معاف کرنے تھے, کیا واقعی قرضے دیتے وقت اور لیتے وقت یہی پریشر ہوتا ہے کبھی فائنانس منسٹر کا, کبھی کسی دوسرے وزیر کا, کبھی وزیر اعظم کا, کہ بھائی آپ نے یہ قرضے معاف کرنے ہیں یا قرضے دینے ہیں, آپ نے جو مرضی ہو جائے, بے شک ٹرمز اور کنڈیشنز لوگ پوری کرتے ہو یا نہ کرتے ہو؟ ان پہ پریشر پھر اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ جائیں. دیکھیں اس ملک میں کوئی آدمی ان ٹیکنوکریٹس کا احتساب نہیں کرے گا. شوکت عزیز جو ہے وہ نواز شریف کا بھی بلیو وائٹ تھا, آصف زرداری صاحب کا بھی بلیو وائٹ تھا, ہمارا بھی بلیو وائٹ تھا, تاکہ ہمارا پرائم منسٹر تھا. یہ ٹرپل سسٹریں اس ملک کی تباہی کا باعث ہیں. یہ فلانا عزیز اور شوکت عزیز اور لیاقت عزیز اور جتنے سرتاج عزیز, یہ سارے طارق عزیز, سب یہ جتنے عزیز ہیں یہ کسی اور کے عزیز ہوتے ہیں. اور ہیئر آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دس کہ اس ملک میں جو لوگ ہمارے ساتھ بہت فرنٹ فٹ پہ تھے, فیصلہ کرنے والے تھے, وہ آج وہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ تھے, وہ آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہیں اور وہ صوبائی ہاؤسز میں بھی اسی طرح سٹرانگ ہے. یہ ایک خاص لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا, اور میڈیا کو میڈیا کا فوکس صرف پالیٹیشین میں. ابھی آصف سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا, آپ نے واپس بھی جانا ہے اس لیے بہت شکریہ آپ نے جو انپٹ دیا. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں پہ فوکس ہے, فوکس سیاستدانوں پر نہیں ہے. سیاستدان وجہ بنتے ہیں سارے کی کہ جب تک فائنانس منسٹر یا شوکت عزیز بلا کے نہیں کہتا معاف کرو یہ قرضے یا دو ان کو یہ قرضہ. یہ ابھی میں اس دن پروگرام دیکھا تھا مبشر لقمان کا جو میاں صاحب کے قرضوں کے اوپر ہے ادیبیہ پیپر مل پہ, میں اس کا بھی ان سے جواب لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی 15,000 روپے کا اکاؤنٹ کھلا جس پہ اربوں روپے کروڑوں روپے کے قرضے دیے گئے. کس کے کہنے پر دیتے ہیں یہ قرضے؟ آپ کا خیال ہے بینک بڑے خوش دلی سے آپ آئیں گے اندر اور کہے گا یہ پرانی بات چھوڑو, جب اپنی فیملی سے اب قرض لے رہے ہیں یہ بڑے بڑے سیاستدان 5-5 ہزار روپے قرض دے رہے ہیں, 5-5 ہزار روپے ٹیکس دے رہے ہیں, تو افسوسناک بات ہی ہے نا. لیکن ان کو بلا کے ان کو کلیریفائی کریں. میری آپ سے درخواست یہ ہے, دیکھیں اگر آپ اب نواز شریف کی بات کریں گے, پرویز الہی کی, شجاعت کی, سلطان لکھانی کی, اور وہ یہاں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہوں گے, ہمیں آپ نے سامنے بٹھایا ہوا ہے, ہمارا تو یہ کیس نہیں ہے, ہم کسی اور بات پہ ڈسکس کرنے آئے ہیں. نہیں لیکن میں صاحب رفیق صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر کرے. کیا ہوگا نا کاشف صاحب؟ جی اللہ خیر ہی کرے گا. دیکھیں جب تک کچھ نہیں ہوتا تب تک اللہ خیر ہی کرتا ہے. خواجہ صاحب وہ جب کچھ ہو جاتا ہے, کوئی فیصلے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد خیر ختم